بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی مدد کی کنجی انسان کا صبر ہے۔ آج ہم ہر چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، بھئی جب بدلہ ہم لیں گے تو اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت بات کر رہا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برداشت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سن رہے تھے، حتیٰ کہ جب انہوں نے بہت ہی بیجا باتیں کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے جانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، جب تم نے خود جواب دیا اللہ کا وہ فرشتہ چلا گیا اور اب میں بھی اس محفل سے اٹھ کر جا رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کا مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ایک نکتے کی بات ہے کہ آپ کا مخالف دو طرح کا بندہ ہو سکتا ہے، یا نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ اگر بد ہے تو آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اس سے بدلہ لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس نے کہہ رکھا ہے بے شک ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ اگر تو آپ کا دشمن بد ہے، برا ہے، تو آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر آپ کا دشمن نیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود برے ہیں، جو نیکوں کے ساتھ آپ نے دشمنی کر لی ہے۔ تو اپنے آپ کو سنوار لیجئے، نیکوں کے ساتھ دشمنی نہ کیجئے۔ مصائب کے اندر رحمت الہی کا انتظار کرنا عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ تذکرہ کرتے وقت کہتے ہیں حضرت بڑی دعائیں مانگتے ہیں، حالات نہیں بدلتے، پریشانیاں جان ہی نہیں چھوڑتی، اتنی مدت گزر گئی۔ ذرا آپ اس حدیث کو تو سنیں کہ جو آدمی مصائب کے اندر گرفتار ہو دعائیں مانگتا ہو کہ اے اللہ اس مصیبت کو ختم کر دے، تو اس انتظار پر اس کو وہ اجر ملتا ہے جو عبادت کرنے والوں کو بھی عبادت پر نہیں ملتا۔ حالات دنیا کے اعتبار سے اچھے نہ ہوں تو صبر کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اپنے رب کی رضا سے راضی رہیں۔ اہل دل ان کو کہتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی غریب کو یا کسی گناہ گار انسان کو کم نظر سے نہ دیکھیں، کیا پتہ وہ غریب آدمی اللہ کی نظر میں اس امیر کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہو، اور کیا پتہ وہ گناہ گار آدمی ایسی توبہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ آج ہم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہیں جبکہ ہمیں اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم گناہ کر بیٹھے تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی چادر آپ کے اوپر تنی ہوئی ہے اور ہر کبیرہ گناہ اس چادر میں سوراخ کر رہا ہے، اور اس سوراخ سے پریشانیاں اور مصیبتیں اتر کر ہمارے ساتھ لپٹ رہی ہیں۔ ہم نے تو اپنی چھتری میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خود سوراخ کیے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کی چادر ہوتی ہے اور خود اللہ تعالیٰ ان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر آنے والی مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، کیونکہ اس مصیبت میں بھی کافی راز چھپے ہوتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس اس کا اجر دیتا ہے، صرف ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔